نہ جانے ملک کے کونے کونے میں ایسے کتنے ہی بچے ہوں گے جنہوں نے اپنے پورے کنبے کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. ابھی تو یہ بچے شاید اپنے بیگ کا بوجھ بھی نہیں اٹھا پاتے، مگر اس بچے نے، جس کو آپ نے ابھی ویڈیو میں دیکھا، اس نے اپنے پورے کنبے کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اپنے کندھوں پر. اور ابھی جب میں اس سے ملی ہوں تو مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں کسی بچے سے مل رہی ہوں. مجھے ایسا لگا کہ ایک بہت رسپانسبل کوئی ذمہ دار شخص میرے شو پہ آج یہاں موجود ہے. میں آج آپ کی ملاقات کروانا چاہتی ہوں اسد اللہ سے، اور ان کے فادر ہیں ساتھ شاہ ولی صاحب. اسد کو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. اسد صرف پشتو بولتے ہیں اور پشتو مجھے آتی نہیں، تو اسی لیے اس اردو کو پشتو میں کنورٹ کرنے کے لیے اور پشتو کو پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے نگہت آپا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ. یو آر موسٹ ویلکم. اٹس این آنر کہ آج آپ نے مجھے، میں الفاظ بیان نہیں کر سکتی، اور آپ کا یہ پلیٹ فارم بہت بڑی، جسے کہتے ہیں نا کہ کام کر رہا ہے، جو کہ میرے ایسے ہیرو کو آگے لے کے آ رہا ہے. تو ذرا اسد کو بتائیے کہ ہم اسے ہیرو سمجھ رہے ہیں، پشتو میں کہیے کہ وہ مجھے ہیرو لگ رہا ہے. اسد دباجی در تبوی چت خمال ڈیر ویو ہیرو لگی نال سنگر لگی. اسد سے تو ذرا پوچھیں اس کا کیا خواب ہے، یہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں. اسد باجی بھی چلو شت سے جوڑو لگواڑے سب جوڑے گے. اسد بچے اسد اسد شرما رہا ہے، اور اسد سے کو ابھی ہم نے بریک کے دوران جب کہا چپس لوگے، تو اس بچے کو پتہ ہی نہیں بسکٹ اور چپس ہوتے کیا ہیں. اس کو صرف پتہ ہے کہ روٹی اور چائے کیا ہے، کیونکہ شاید اس نے بسکٹ اور چپس آج تک کھائے ہی نہیں ہیں. سبق ہوئے تو سے جوڑے دے لگواڑے، ڈاکٹر، انجینئر، یہ سبق بچا لکھے تو ٹیچر جوڑے لگواڑے. اس کے ابو سے پوچھیں، کیا پتا وہ اس بتا. کے ابو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے اس کا یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. اور ابھی اسکول جا رہا ہے، خوشی خوشی جا رہا ہے. اس کو اسکول جانا شروع کیا ہے اس نے، ابھی چھٹیاں ہیں. اسکول اچھا کہہ رہے ہیں کہ آج کل وہاں کوئٹہ میں چھٹیاں ہیں، لیکن جب سے اس کو اسکول کا بستہ اور جو یونیفارم ملا ہے روز پہنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسکول جاتا ہوں، پھر جو ہے تو واپس آ کے اس کو اتار، کیونکہ اسکول بند ہے. اتنا ایکسائٹیڈ ہے. ان سے پوچھے کہ یہ جو بوٹ پالش کرتا تھا کام، یہ کتنے عرصے سے کرتا تھا، کب سے جا رہا ہے یہ جوتا پالش کرنے. ان سے پوچھے، نہیں تو ان کے ابو سے پوچھیے گا. اسد بچے تو سمرا مدینہ چدے دا سپلائی پالش کے سمرا بخوش ہوں. نیند آ رہی. اس کے فادر کہہ رہے 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے ہو گئے اور جوتے پالش کرتا ہے. تو یہ اس کام سے کتنا کما لیتا ہے؟ تقریباً 10 سمرا چدے دینا گٹی تیسا. کہتے 100 سے لے کے 300 تک ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیز پہ. ہاں کبھی 100 روپے، 150، 250 اور 300 تک. ہاں اتنا کیوٹ بچہ دیکھتے ہوں گے تو لوگ ایسے ہی کرا لیتے ہوں گے محبت میں، نہیں؟ تو اب ان سے پوچھیں ان کے کتنے بچے ہیں اور اس کو کیوں نکلنا پڑا جوتا پالش کرنے کے لیے. ساسو سمرا بچی دی جی 3 بیٹے ہیں ان کے اور 2 بیٹیاں ہیں. یہ جو ہے یہ 4تھ نمبر پہ ہے. اچھا، اس سے بھی چھوٹے یعنی ایک چھوٹا ہے. اچھا، ایک اس سے چھوٹا ہے. اس سے چھوٹا ہے جی. تو یہ اس کو کیا ایسی مجبوری ہوئی کہ اس کو باہر جانے پڑا کمانے کے لیے؟ دبلی تاسو کار نہ کولو څه خبره وه چې دی چې دی لاړو بهر مزدورۍ له. خو د مجبورۍ په خاطر څه مجبوري وه؟ مجبوري د 2 ورځې 3 ورځې موږ دغه وچه ډوډۍ وخوړله چې شی نه زه پروت وم، د چای او ډوډۍ لا نه رسېدل. دې باندې مجبور شو. خندل موږ په خندل ول زه دغه کوم دا خو چې را لسل پیره چې بار دغه ولاړ.
ہاں ہاں بس کہتے ہیں ہماری بہت مجبوری تھی کہ یہ مزدوری کرتے تھے اور پھر جو ہے تو ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا 1 سال پہلے اچھا جس میں کہ پوری دیوار ان کے اوپر گری اور یہ پیرالائز ہو گئے. تو کہتے ہیں ہمارے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ 3-4 دن تک گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے جو ہے تو کسی نے ہیلپ کر کے اس کو شو پالش اور برش لے کے دیا. تو اس نے گھر والوں کو کہا کہ میں باہر نکلتا ہوں, آپ کے لیے روٹی لے کے آتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ہم ہنسے کہ تم کیا کر سکتے ہو, لیکن اس نے کیا, جب پہلے دن یہ 100 روپیز لے کے آیا. اللہ میری طرف سے تمہیں پیار, تم مجھے نہیں سمجھ سکتے دیکھو خبر ہو کا نا, لیکن یہ والا جو پیار اور محبت کی بات ہے یہ سمجھ سکتے ہیں. تو خبر خبر وقت ہے خبر ہو کا نا بچے. ابھی شرما رہا ہے, ہم کوئی بات نہیں, میں اس کے بارے میں صرف جاننا چاہتی ہوں, اس کو ہم فورس نہیں کریں گے کہ بولے, کیونکہ ظاہر ہے ایک بچے کے لیے تھوڑا سا ایک مشکل چیز ہوتی ہے ٹی وی پہ اپیئر ہونا, جس کو یہی نہیں پتا کہ بسکٹ اور چپس کیا ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی اس کو اس لائف کا نہیں پتا, کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ایسے جیسے ٹی وی میں کوئی چیز دیکھتے ہیں اور آج ریئلٹی میں دیکھ رہے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ اس چیز کو, اس کانسیپٹ کو ابھی جو ہے نا اس کے نہیں ہے. ہاں کوئی ان سے پوچھے ان کا کوئی بڑا بیٹا نہیں ہے جو کمائے, جو گھر کے حالات کو بہتر کرے, جو فاقے نہ ہونے دے گھر میں؟ ستاسو مشر زوی نشته دی؟ نه مشر زوی نشته, ګرد نوڼې بیا هغه مې وت کړي دي, 4 نوڼې مې وت کړي دي. ہاں و مشر بل نشته, مشر دغه دی. اچھا کہہ رہے کہ بڑا بیٹا نہیں ہے, بڑا یہی ہے, باقی بیٹیاں ہیں. ہاں تو میں نے تو بریک کے دوران جیسے مجھے پتا چلا تھا کہ جو ان کا بڑا بیٹا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے تنگ آ کے شاید وہ بھاگ گیا ہے, جو 15-16 سال کا بچہ ہے وہ گھر سے بھاگ گیا ہے, اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد یہی بیٹا بچتا ہے جس کو جو کمائے گا, باقی بیٹیاں ہیں. ظاہر ہے بچیاں تو نہیں, وہاں پہ بہت پردہ ہوتا ہے, بچیاں تو کوئی کام نہیں کر سکتی گھر سے باہر نکل کر, اور ماحول بھی اس طرح کا نہیں ہوتا. ستاسو مشر زوی د 15 کالو هم شته دی؟ هغه دغه دی, هغه کسر نه راځي کور ته. جی کہہ رہے ہیں بڑا ہے 15 سال کا, وہ گھر آتا ہی نہیں, اس نے ہم سے قطع تعلق کیا. وہ ظاہر ہے اس کو یہ ہوگا کہ میں کماؤں گا تو پھر میں ان کو کیسے کھلاؤں گا. ایک وہ بچہ ہے, یہ بچہ ہے جو کھڑا ہو گیا کہ میں کما کے لاؤں گا, اور ایک وہ بڑا بیٹا ہے جو 15 بھی چھوٹی ایج ہے. ظاہر ہے 18 سے پہلے بچوں کے لیے ہمارے ہاں تو یہ عام سی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر میں آپ نے سرونٹس رکھے ہوئے ہیں, وہ 15 سال کے, وہ چھوٹے ہیں. اور مطلب پاکستان میں مکینکس کے پاس آپ یہ دیکھیں کہ صفائیوں کے لیے گھروں میں لیبر, ڈھابوں میں, ریسٹورنٹس میں, ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو چھوٹے بچے نظر آئیں گے. کیونکہ کیا ہوتا ہے, مار مار کے چھوٹے بچوں کو ایک تو کم پیسوں میں رکھا جاتا ہے, ان کو مار مار کے سارا کام زیادہ ایکسٹرا بھی کام کرایا جاتا ہے. جو سمجھدار ہوگا تو وہ تو لڑے گا کہ بھائی مجھے اتنا کام کیوں کرا. ندا آپ کی بات صحیح ہے, بٹ میں کہتی ہوں کہ کسی حد تک یہ بہتر ہے. اگر یہ لوگ اسٹریٹ پہ رہیں گے, اسٹریٹ کرائمز میں چلے جائیں گے, تو اس سے بہتر ہے کسی اچھے گھر میں یہ کام کر رہے ہوں یا کسی اچھی جگہ پہ, تو ایک ہنر بھی سیکھ لیتے ہیں, اور ان کی جب اچھے ماحول میں رہیں گے تو اچھے انسان بنیں گے. اچھا اس سے پوچھیں, اگر ان کے فادر سے ہی پوچھ لیں, وہ تو شاید بول نہیں پا رہا ابھی, کتنے بجے یہ صبح نکلتا ہے کام پر اور کب آتا ہے؟ بچے تو سحر سے ٹائم زی کارلا 100 بجے زی, چای شمو خوړه وتلم, 100 بجے زی اصل 8 بجے ته بس لې اسد نہیں اور بولے واپس گا. سے ٹائم راضی ما شام راځي. کہتے ہیں صبح جاتا ہے 8 بجے تقریباً اور مغرب پہ آتا ہے. اللہ, تو وہ بیچ میں کھانا کیا کیسے کھاتا پیتا ہے, کیا کرتا ہے؟ دا چې سحر نه چې کور نه وځي ماښام له راځي نو دا روټۍ چېرته خوري, څه کوي؟ دغه روټۍ د 2-3 بجې خو ما سر نه پکته, بیا زه نو که دغه بیا به زه ورسره تلم, ته به یې زه ورته راشم, ما ته به وریجې راوړ, بیا به زه ورنه وریجې ویو ډوډۍ به ورته راوړم, بیا به مې دوه بیا راستم کې راوستې. اچھا کہتے ہیں کہ پہلے تو کچھ دن یہ اکیلے جاتا رہا, تو اس کو کچھ بھی نہیں کھاتا تھا, یہ واپس آتا تھا. پھر میں ساتھ جاتا تھا, تو میں ایک جگہ پہ بیٹھ, کیونکہ یہ پیرالائز ہوئے تھے, جو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ کام نہیں کر سکتے. کہتے میں جا کے بیٹھ جاتا تھا, پھر میں جاتا تھا, جب یہ کچھ کماتا تھا تو پھر کچھ کھانا جو ہے نا روٹی یا چائے لا کے دیتا تھا, تو وہ پھر اس کو کھلا دیتا تھا راستے. تو جیسے اگر خدا نہ خواستہ کبھی یہ بیمار پڑ جائے تو اس وقت گھر کا چولہا کیسے ان کے جلتا ہے؟ که خدای مکه چې دې ناجوړه شي یا چېرته دا ناجوړه شي چې دې کار له نه ځي, نو بیا تاسو څنګه د کور خرچه؟ بس دغه شی به بالا به هیڅ شی بنه. آپ کی کوئی چیز مائک سے ٹکرا رہی ہے. ہاں چینج شاید. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں, ہم لوگ 2-2 دن تک بھوکے رہتے ہیں, اللہ, کچھ نہیں کھاتے, ایسے ہی گھر میں رہتے ہیں.
जब ये अगर बीमार पड़ जाए या कुछ किसी वजह से नहीं काम पे जा सके, पैसे नहीं आ सके, ये ना कमा सके तो। हाँ मैं कहती हूँ लोगों को कि लोग माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़कात खैरात करने वाले बहुत लोग हैं, मगर वो NGOs को दे देते हैं, वो इस तरह हेल्प करना चाहते हैं, बाहर भी बैठे हैं पाकिस्तानी। अगर कोई एक ख़ानदान ऐसा, कोई एक ऐसा बच्चा उसकी ज़िम्मेदारी ले लें कि इनकी पढ़ाई का ख़र्चा, इनकी खुराक का, इनके खाने पीने का, कपड़ों का ख़र्चा हम उठाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं होगा जितने लोग देते हैं पैसे। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग जो आज कर रहे हैं, तो किसी भी एजेंसी के थ्रू अप्रोच करने की बजाय डायरेक्ट, अगर मेरे मुल्क के लोग या दुनिया में जो भी हमें देख रहे हैं, वो डायरेक्ट इनके नंबर्स यकीनन आप इनका जो भी कांटेक्ट होगा वो आप चला रहे होंगे, उनकी डायरेक्ट हेल्प की जाए तो कोई बच्चा इस उम्र में बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ नुगत आपा, जब बच्चे कहते हैं कि हमें और स्कूल नहीं जाना, हमें पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, कितने बहाने करते हैं। ज़रा आप इनसे पूछें, कभी सुबह उठ के कहता है बीमार नहीं हो, नॉर्मल हो, सब हो, मेरा दिल नहीं चाह रहा आज जाने का। इनसे ज़रा ये पूछिए। देख कल दावई चे सहर चे पासी चे ज़कार लन ज़मानन ज़स्तड़ी मज़ड़ में नगवाड़ी نه چې وایي چیرې استوم ولا کې واسم چې دا ټول مریض په دې باندې ما زړه کې دې کار وکړي ما ته څه افسوس درې چې زه دا اوس دې تر افسوس لا په قرآن افسوس چې اوس مو ځون دغه ته ولوېدم نه دې کله دې داوي چې زنه زمنن کارلا یا نہیں جو کہتے آج تک اس सबसे पहले आप अपना लॉकेट पीछे करें, वो ढट 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 सब को आवाज आ रही होगी, वो माइक में लग रही है जी। हाँ वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा जो है तो बिल्कुल भी नहीं। इसने कभी ये नहीं कहा कि मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये कहता है कि यहाँ आया है ना, आज दूसरा दिन है तो छुट्टी, तो बाबा को कह रहे हैं कि 2 दिन मैंने छुट्टी की है, 3rd डे मैं काम पे जाऊंगा कि मैं कुछ ला सकूं। मुझे गलती हो गई, मैं देखती هغه زبر دوه رشتې کوم مال مرابط شتې شولې بعد بس بیا ز شوس ول بعد ز کار نکو कहता है मुझे कह रहा है कि मेरी 2 छुट्टियां हो गई हैं और अब मैं बिल्कुल रोज काम करूंगा, आपको रोज जो है तो मैं अपने घर के अखराजात उठाऊंगा। देखो यार किसकी क्या उम्र होगी, 6 years 6 साल बलाद से 1 साल बड़ा है यार। 6 साल इतना रिस्पॉन्सिबल, इतना रिस्पॉन्सिबल। क्या ज्यादा अम्मा से प्यार करता है अब्बा से प्यार करता है? असद देखो गोरा माल इस्तेमाल गोरा कर बाबा दे ज्यादा خوخ दे का मोर दे خوخ دا ابي दे خوخ دا ابي خدا या बाबा څوک خدا در باندې ګران دي څوک در باندې ګران مور در باندې ګران ده خپل مور माँ شهر در کو زرانی سے مور در باندې وہ کہہ رہے کہ میں تمہیں کوئی چیز جو کھلانے کی ہوتی ہے میں تمہیں دیتا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ ماں تم پہ جو ہے تو زیادہ تم ماں کو پیار کرتے ہو۔ अम्मी से क्यों प्यार करता है, वो ऐसी क्या करती हैं जो अम्मी से ज्यादा प्यार? ابي سره ولې ذات مینا کې ولې دی ابي خوخه ده کالے در کی کالی در کی کہتے ہیں وہ مجھے کپڑے دیتی ہیں۔ अल्लाह خبر وکړه سر مشو इससे पूछे कि मैं इसको शॉपिंग पे ले जाना चाहती हूँ अपने साथ, मेरे साथ शॉपिंग पे चलेगा कपड़े ګوره खरीदने? دغه اپا درته وایي چې زه د ځان سره بازار لا بوزم، زه به درته کالي علمه ورسره به ځې څه و خبر نه ځې नहीं ولې نوي کالي دي نه دي خوښ، نوي بوټان अपनी नहीं, अम्मी के टोपा हाथ के कपड़े पसंद है इससे बस, अब अम्मी के लगा ले। तोहफे। ابي له دیوالو وای مور له اخی مور لا اخلي دلته نه بسوړې مور لا अच्छा इससे पूछें इसको कैसा खाना खाने का दिल चाहता है, किस तरह का खाना खाने का दिल चाहता है, हम इसकी जो ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे खबर करेंगे। हो रहा, असद? और फिर वो लोग जो असद, असद। चाहते हैं असद को एक नॉर्मल लाइफ देना, چې درته وروړو वो शुक्रिया। कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक बच्चा है पाकिस्तान का जिसको सोशल मीडिया के थ्रू हम बड़ा कहते हैं, सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें अच्छी आपको भी दिखा रहा है कि जिन तक हम पहुंच नहीं सकते सोशल मीडिया हमें पहुंचा देता है। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का कोई एक बच्चा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आपके करीब कोई एक ऐसा बच्चा है तो उसकी जिम्मेदारी अगर हम ले लें तो मेरा ख्याल से इससे बड़ा सदका जारिया और कोई नहीं है। وای هغه په دې باندې کارمل دې کارمل څو एज में बच्चे कितनी फरमाइश कर रहे होते हैं, कितनी ख्वाहिश कर रहे तलाश होते होने से वायु हैं, पूछ रहे हैं वो बता ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है दुनिया का कि क्या क्या चीजें आसाइशें कोई हैं। चीज मुझे नहीं हाँ? कोई खाने की चीज पसंद कोई नहीं। खाने की चीज नहीं नहीं उसको पता ही नहीं है कि ये क्या चीजें होती हैं, उसको सिर्फ ये पता है इसके फादर कह रहे हैं कि हम जब ये पैसे जो भी लेके आता है उसमें हम 2.5 रोटी लेके आते हैं
اور چائے بناتے ہیں, اس سے ہم کھاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ. بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ہم بچوں کو کھلا دیتے ہیں چائے اور روٹی, اور ہم میاں بیوی بھوکے رہتے ہیں, کچھ نہیں کھاتے. I mean, ہم کتنے ناشکر ہیں. میں یہی کہتی ہوں, میں قسم سے جو ہمارے بچے ہیں نا, جو جن کے پیچھے ہم کھانے لے کے بھاگتے, انہیں یہ دکھا کہ یہ تو حال ہے دنیا کا. یہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں نا, ہم اتنے سو رہے ہیں, ہمیں کوئی کچھ نہیں نظر آتا, اور اتنے کتنے ہی اسد ہمارے ارد گرد ہیں, لیکن ہم گاڑیوں میں چلے جاتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے. میں اس بچے کو میں ہیرو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے ایسے بہت سارے بچے دیکھے جو بھیک مانگنے کے لیے ان کے ماں باپ انہیں کھڑا کر دیتے. اس بچے کی خودداری دیکھے, وہ چائے روٹی پہ گزارا کرے گا مگر بوٹ پالش کرے گا, وہ مانگے گا نہیں. ہاں, بھیک نہیں مانگ رہا. ویسے یہ جو ہے ہمارے قوم کا, پٹھانوں کا ایک جو ہے وہ ہے کہ کبھی وہاں پہ کوئی بھیک نہیں مانگتا. اب تو چیزیں جیسی چینج ہو گئی, لیکن ایک زمانہ تھا کہ کہتے تھے کہ ایک آدمی تھا, وہ جیب میں 10 روپے لے کے اور وہ پورا شہر گھوما کہ کوئی مجھے بھیک مانگتا ہوا, لیکن اس کو کوئی نہیں نظر آیا. اس نے کہا کہ ہم پتھر توڑ لیں گے لیکن محنت کر کے کھائیں گے. مطلب اتنا 6 سال کا بچہ اتنا محنتی. یہ ہمارے سامنے مثال ہے, ہمارے ہیرو ہیں. جس قوم کے بچوں میں اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ طاقت ہے, سب کے ہیں خواہشیں, سب کی ہے. یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, بالکل اس کی خواہش ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے, اس کو پڑھنے کا شوق ہے. اور میں وہی کہتی ہوں کہ بچے, واقعی ہمارے بچے بڑے ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں. ان کو زبردستی اسکول بھیجنا پڑتا ہے صبح اٹھا کے, اور یہاں آپ دیکھیں اس بچے کو پڑھنے کا شوق ہے اور یہ اپنا بستہ اور یونیفارم روز پہن کے تیار ہوتا ہے, جب کیونکہ ابھی چھٹیاں ہیں اسکول کی, کہ میں اسکول جاؤں گی. خبر ہوگا نا, ادھر آؤ اسد, میرے پاس آؤ. ادھر آؤ, خبر ہوگا. آپ بات سنو, میں جو بولوں گی وہ آپ پھر اس کو. جی جی. اسد, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, دل کا ڈاکٹر بنو گے, دماغ کے ڈاکٹر بنو گے, کون سا ڈاکٹر بنو گے؟ اسد, تب ڈاکٹر جوڑے گی, دس سیز ڈاکٹر پہ جوڑے گی, د مزغو د زڑا. اچھا, اگر اس کی 2 دن کی چھٹی ہوئی ہے نا جی, تو ہم اس کو بولیں کہ ہم اس کے سارا جو نقصان ہوا ہے وہ ہم اس کا بھر دیں گے, تو یہ خوش ہوگا, بولے گا پھر مجھ سے. اسد, چتا 2 روزی چھٹیاں نکڑی تھی کنا بچے, دا اپا وہی چدا پیسے بزتال در کوم خدا 2 روزوں خوشحال شو تو نہیں. اس آپ اگر دیں گی, ہی از ناٹ ہیپی. I can't believe this. He is so tiny. کتنا چھوٹا ہے اور یہ کیسے اتنا خوددار ہے. خودداری دیکھیے اس کی. اچھا, اللہ شرما جائے گا. ہاں, دیپل مالا راضی خبر ہے بکے. آپ کیا کھاؤ گے, میں آپ کے لیے منگاؤں؟ آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے کھانے کا؟ اسد, سب بخوری, روٹے بخوری یا چائے بسکے؟ روٹے بخوری, بسکٹ بخوری, چاول کھاؤ گے؟ چاول, روجی بخوری, روٹی, اور کو کچھ نہیں کھانا. سب بخوری. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں جی, وقفے کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. میں دکھانا یہ چاہوں گی آپ کو پیکیج میں کہ ہم بس لگے ہوتے ہیں فائرنگ کرنے کے لیے, گورنمنٹ یہ گورنمنٹ وہ. شکر ہے کہ سوشل میڈیا کی ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ نے اس کا بہت جلدی نوٹس لیا, اس بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرایا, فوراً گورنمنٹ کے اہلکار اس کے گھر پہنچے ہیں. وہ ویڈیو ایک چھوٹی سی ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. ہم ہمیشہ برے کاموں کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں, ہم اچھے کاموں کو کیوں پروموٹ نہیں کر رہے؟ اور یہ بات دل کو لگی میرے, مجھے کسی نے نہیں کہا کہ اس کو یہاں بلاؤ, ہماری ٹیم, اور ہم نے جب یہ دیکھا تو یہ دل کو لگا بچہ میرا, اور اس کو ہم نے اس لیے خاص طور پہ کوئٹہ سے یہاں بلایا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور مدد ہو جائے یہاں پہ آنے کی وجہ سے. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.